قرآن مجید کا سورہ نمبر 84 سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 84 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 83 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انشقاق رکھا گیا، جس میں قیامت سے پہلے آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اور انشقاق عربی میں پھٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت کی تفسیر میں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن ستاروں کو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں وہ ایک کہکشاں ہیں، اور قیامت کے دن یہ ستارے کہکشاں سے جدا ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کس کو گمان تھا کہ یہ آسمان کہکشاں کا حصہ ہے؟ آیت نمبر 6 کے مطابق انسان کو اس دنیا میں عیش و عشرت اور کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالی کا خلیفہ بنا کر رضائے پروردگار کے حصول کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کردار میں بلندی کے بغیر کوئی مقام عطا نہیں کرتا، بلکہ انسان کا کردار ہی اسے اللہ تعالی کے نزدیک مقام و منزلت کا مستحق بناتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں قرآن مجید کا 11واں اور آخری مستحب سجدہ ہے۔ اس سورے کو درد ذہ والی عورت کے سامنے تلاوت کی جائے تو ولادت آسان ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین برابر کر کے پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے ذخیرے پھینک کر خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه، پھر جس کو نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اس کا حساب آسان ہوگا، وينقلب إلى أهله مسرورا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عنقریب موت کی دعا کرے گا، وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں، اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے
کہ ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ علاوہ صاحبان ایمان و عمل صالح کے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔